بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، مالک کائنات نے، پروردگار نے اس ساری کائنات کو سجایا، بنایا، سنوارا۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، حیوانات، جمادات، شجر، حجر، زمین پر صحرا، پہاڑ، پھول، درخت، پھل، ہر چیز کو اس کے حصے کا حسن عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ حور و غلماں، فرشتے، ہر چیز کو بہترین اپنے روپ میں بنا کر تخلیق کر کے اللہ کریم نے بالآخر اس پوری کائنات کے لیے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اور جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ وہ میری تخلیق ہے جو پوری مخلوقات میں سے بشمول حور و غلماں، فرشتے، زمین و آسمان، سب سے بہترین اور کامل میری تخلیق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور پھر اس تخلیق میں نبوت تقسیم کی، رسالت اس تخلیق کو دی، پھر انسان کو اپنا نائب بنایا، امامت دی، خلافت دی، اس کو جہاں بانیاں سکھائیں، اس کو جہاں داریاں سکھائیں، اس پر احسانات کیے، اور فرمایا تو اب زمین پہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، تیرے ذریعے پوری کائنات پہ میری ربوبیت منکشف ہوگی۔ انبیاء بالترتیب تشریف لائے، اور آخر پر سید المرسلین، خاتم النبیین، حضور رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے یہ تمام کائنات سجا کر، انبیاء کرام کو بھیج کر، اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ حکم دیا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے انسان، میں نے تجھے اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم تمام نعمتیں، ساری کائنات کی رحمتیں اور راحتیں اس سے تو مستفیض ہوتے ہیں، لیکن اپنی مالک کی بارگاہ میں کس حد تک سربسجود ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے تجھے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ اور ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال نے کہا کہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہمیں انسانوں کو ایک دوسرے کی محبت، مربت، دکھ درد بانٹنے کے لیے بنایا، اور اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے بنایا۔ اس تخلیق کو بہترین تخلیق کہا۔ سامعین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کائنات کی بہترین مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ، بہترین رسول اور نبی کی امت ہونے کے ساتھ ساتھ، کیا اپنی اس اللہ کی عطاؤں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آئیے ہم سب اپنے آپ کو، اپنی ذات کو خود احتسابی کے عمل سے گزارتے ہیں، میں بھی اور آپ سب، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا اعزاز بخشا۔ حالانکہ پھولوں میں حسن ہے، جمادات میں حسن ہے، حور و غلماں حسنوں کی پیکر ہیں، جنتیں حسین ہیں، شجر بہترین ہیں، پرندوں کے رنگ اپنے ہیں، ان کی چہچہاٹ اپنی ہے، اور جنتوں کا حسن اپنا ہے، لیکن سارا کچھ ایک طرف، اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو ہے میری بہترین تخلیق۔ کیا ہم بہترین تخلیق ہونے کا حق اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، دکھ درد بانٹ کر، خدمت کر کے، دوسروں کا مداوا بن کے، رسول اللہ کا صحیح امتی بن کے ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آئیے خود احتسابی کے عمل سے گزاریں، اور وہ بن جائے جو مالک کی منشا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، گوشت ووشت کا انسان نہیں، وہ انسان جو مالک چاہتا ہے، اس کی تخلیق کے مطابق اپنے کردار کو ڈال لے،
پھر ہوگا فرشتے سے بہتر ہے انسان۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے خود احتسابی کے عمل سے گزارتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔